اللهم لك الحمد كما أنت أهل فصل على محمد كما أنت أهل وافعل بنا ما أنت أهل فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اللہ تبارک و تعالی بعض دفعہ ایسے کام صادر فرماتے ہیں جو انسان کی عقل سے ماورا ہوتے ہیں، انسانی عقل میں نہیں آتے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی حضرات انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں پر معجزات کا ظہور فرماتے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اولیاء کرام کے ہاتھوں پر کرامات کا ظہور فرماتے ہیں۔ معجزات کا ثبوت بھی قرآن پاک میں ہے اور کرامات کا ثبوت بھی قرآن پاک میں ہے۔ معجزات کا ثبوت بھی احادیث میں ہے اور کرامات کا ثبوت بھی حدیث پاک میں ہے، لہذا معجزے کو بھی ماننا چاہیے اور کرامت کو بھی ماننا چاہیے۔ معجزہ اور کرامت کس کو کہتے ہیں؟ معجزہ اور کرامت اس کام کو کہتے ہیں جو خرق عادت ہو، جو عادت سے ہٹ کر ہو، اس کو معجزہ اور کرامت کہتے ہیں۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر نبی کے ہاتھ پر صادر ہو تو وہ معجزہ کہلاتا ہے، اگر ولی کے ہاتھ پر ہو تو وہ کرامت کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چاند کی طرف اشارہ کرنا اور چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابو جہل کے ہاتھ کی طرف اشارہ کرنا اور بند مٹھی سے کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اسی طرح کرامات کا ثبوت بھی قرآن و حدیث میں ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 37 میں اللہ تبارک و تعالی سیدنا زکریا علیہ السلام اور سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا زکریا علیہ السلام کی زیر کفالت جب سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کو دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بے موسم پھل عطا فرمائے۔ اب جب بے موسم پھل عطا فرمائے تو ایک دن سیدنا زکریا علیہ السلام تشریف لائے، سیدنا زکریا علیہ السلام نے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا سے پوچھا، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ دروازہ بند ہے، کوئی لا کے دینے والا نہیں ہے، یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ تو سیدہ مریم سلام اللہ علیہا نے جواب دیا، ہوا من عند اللہ، یہ میرے رب کی طرف سے ہیں، یہ میرے رب کی طرف سے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کو بے موسم پھل عطا فرمائے۔ اب ظاہری بات ہے کہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا نبیہ تو نہیں تھی، ولیہ تھی، اب یہ ان کو بے موسم پھل ملنا یہ ان کی کرامت ہے۔ اسی طرح سورہ نمل میں اللہ تبارک و تعالی سیدنا سلیمان علیہ السلام کا اور حضرت آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آیت نمبر 40 میں بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے تخت پر جلوہ افروز تھے اور وہاں موجود جو لوگ تھے ان سے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ملکہ بلقیس کا تخت کون لے کر آئے گا؟ تو حضرت آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں لے کر آؤں گا اور اتنی جلدی لے کر آؤں گا کہ آپ آنکھ بند کریں گے، کھولیں گے تو تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھ کو بند کیا تو کھولا تو تخت سامنے تھا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے پوچھا یہ کیسے ہوا؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو اب حضرت آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی نبی تو نہیں تھے، وہ اللہ کے ولی تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کرامت کو ان کے ہاتھ پر صادر فرمایا۔ اسی طرح کنز العمال حدیث نمبر
35,799 میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی کرامت کا ذکر ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر عراق بھیجا تھا جہاد کرنے کے لیے، اور اس کا سپہ سالار حضرت ساریہ بن غنیم رضی اللہ عنہ کو بنایا تھا۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جمعے کے دن جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ دوران خطبہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ارشاد فرمانے لگے، یا ساریہ الی الجبل، یا ساریہ الی الجبل، یا ساریہ الی الجبل، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسے معاملہ پیش آیا۔ جب جمعے سے فارغ ہوئے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ آج کیا معاملہ پیش آیا؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو ساریہ عراق میں جہاد کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، اس کے دونوں جانب سے، پہاڑ کی پچھلی جانب سے بھی اور آگے کی جانب سے بھی، دونوں طرف سے کافروں کا لشکر آ رہا تھا جو ان مسلمانوں کے لشکر پہ چڑھائی کرنے والا تھا۔ تو میں نے ساریہ کو یہ پیغام بھیجا کہ پہاڑ کی طرف آ جاؤ تاکہ پچھلا جو کافروں کا لشکر ہے وہ مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ اب سب خاموش ہو گئے۔ تو چند دن گزرے تو حضرت ساریہ بن غنیم رضی اللہ عنہ نے ایک قاصد بھیجا، ایک ڈاکیہ بھیجا، اور اس کو ایک خط دیا کہ جا کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خط دینا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جب وہ قاصد خط لے کر آیا تو اس میں کیا لکھا ہوا تھا کہ امیر المؤمنین مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی برکت سے ہمیں فتح عطا فرما دی کہ جمعے کے دن کافروں کا لشکر پہاڑ کی پچھلی جانب سے بھی ہم پر چڑھائی کرنے والا تھا، تو اچانک آپ کی آواز ہم تک پہنچی، جس کی برکت سے، جس کی وجہ سے ہم نے پہاڑ کی جانب سے بھی دشمن کا مقابلہ کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو فتح عطا فرمائی۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر کرامت کا صدور فرمایا۔ کہاں مدینہ ہے اور کہاں عراق ہے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی آواز وہاں تک پہنچ گئی۔ اس کے علاوہ بے شمار احادیث میں واقعات موجود ہیں، اہل بیت کے بھی، صحابہ کرام کے بھی، اسی طرح تابعین، تبع تابعین اور اولیاء کرام کے واقعات بھی موجود ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کرامات کا صدور فرماتے ہیں اور یہ برحق ہے۔ اب ایک بات سمجھنے والی ہے کہ کرامت دیکھ کر ولی سے نہیں مانگنا چاہیے، کرامت دیکھ کر جس نے کرامت کا صدور فرمایا ہے اس سے مانگنا چاہیے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام نے جب سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے پاس بے موسم پھل دیکھے تو پھل دیکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی کہ اللہ ہمیں بھی بیٹا عطا فرما دیجیے۔ تو بے موسم پھل دیکھ کر، کرامت دیکھ کر، کرامت جس نے صادر کی ہے اس سے مانگنا چاہیے، ولی سے نہیں مانگنا چاہیے۔ ولی سے مانگیں گے تو شرک ہے۔ جس نے کرامت کا صدور کیا ہے، کرامت کو صادر کیا ہے، اس سے مانگیں گے تو یہ توحید ہے، اور کرتے اللہ کی ذات ہیں، نہ ولی کر سکتا ہے نہ کوئی کچھ اور کر سکتا ہے۔ اور ایک اور بات کہ یہ کہنا کہ یہ کرامات ہوتی نہیں ہے، کرامات کا سرے سے انکار کرنا، یہ سراسر اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے کہ یہ میری عقل میں بات نہیں آتی، یہ کیسے ہو گیا۔ تو عقل میں اگر بات آ جائے تو پھر وہ معجزہ اور کرامت نہیں ہوتے۔ معجزہ اور کرامت کہتے ہی اس کے ہیں جو انسانی عقل سے ماورا ہو، جو انسان کی عقل سے دور ہو، انسان کے علم سے دور ہو، خرق عادت ہو، اس کو ہی معجزہ اور کرامت کہتے ہیں۔ اور آخری بات، اگر کوئی شخص فاسق فاجر ہو اور اس کے ہاتھ پر اگر آپ کوئی ایسا معاملہ دیکھ لیتے ہیں جو خرق عادت ہوتا ہے تو اس کو استدراج، جادو کہتے ہیں۔ وہ نہ تو معجزہ ہوتا ہے نہ کرامت ہوتی ہے۔ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ فرائض تو دور کی بات ہے، سنن کے بھی پابند ہوتے ہیں، وہ سنتوں پر بھی پابندی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اولیاء کرام سے محبت، عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور
اللہ تبارک و تعالی اسلامی تعلیمات سمجھنے کی اور اپنے عقائد و نظریات درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔